لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب استحباب القمیص قمیص پہننے کا مستحب طریقہ باب ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لباس میں سب سے زیادہ قمیص پسند تھی۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد امام ترمذی نے روایت کی۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے۔ آگے باب صفات طول القمیص والخم والازار وطرف الامامہ، قمیص کی لمبائی، اس کی آستین، تہمد امامہ کے کنارے کا بیان۔ ان میں سے کسی بھی چیز کو تکبر کے طور پر لٹکانا حرام ہے اور تکبر کے بغیر لٹکانا مکروہ ہے۔ آگے حضرت اسماء بنت یزید الانصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص کی آستینیں کلائیوں تک تھی، کلائیوں تک ادھر تک لٹکانے کے بارے میں یہ اس حدیث کو امام ابو داؤد اور امام ترمذی نے روایت کیا، فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے۔ آگے حضرت ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص تکبر کے طور پر اپنے کپڑے کو لٹکائے گا، اپنے کپڑوں کو لٹکائے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف نظر رحمت نہیں کرے گا، نظر رحمت نہیں کرے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ، میرا تہبند بھی لٹک جاتا ہے، اگر میں اس کا خاص خیال رکھوں تو ہی میں اس کو بچا سکتا ہوں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو جو تکبر کے طور پر ایسا کرتے ہیں۔ اس حدیث کو امام بخاری روایت کی، امام مسلم نے اس کو بعض حصوں روایت کیا ہے۔ تکبر کی کیا ہے؟ اس سے معلوم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص تکبر کے بغیر اپنے پینچے یا تہمد کے ٹخنوں سے لٹکائے تو یہ حرام نہیں ہے، ٹھیک ہے، مکروہ تنزیہ ہے، یعنی کہ ٹخنے یہ ننگے ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ آج کل یہ رواج بن گیا ہے کہ جو عورتیں ہیں ان کے ٹخنے جو ہوتے ہیں وہ ظاہر ہوتے ہیں اور جو مرد ہیں ان کے ٹخنے چھپے ہوئے ہوتے ہیں، حالانکہ الٹ ہونا چاہیے، جو مرد ہو ان کو ٹخنے ظاہر کرنے چاہیے، عورتوں کو چھپانے چاہیے۔ اس میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ سورج کی جو شعاعیں پڑتی ہیں مرد کے لیے یہ ٹخنوں پر پڑنی چاہیے، مفید ہے، اور عورت کے لیے یہ ضرر ہے، نہیں پڑنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ مکروہ تنزیہ ہے نماز میں، اگر تکبر کے لیے نہ ہو، تکبر کے لیے تو بندہ نماز میں اس طرح کرے تو بندہ کفر تک پہنچ جاتا ہے، تکبر کی نیت سے نماز میں کرے تو۔ حضرت ابو ہریرہ آگے اگلی حدیث حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص کی طرف نظر رحمت نہیں کرے گا جو اپنے تہمد کو تکبر کے طور سے لٹکائے گا، اور عورتیں تکبر کی وجہ سے اوپر کریں گی تو، اور انہی سے یہ بھی روایت منقول ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ٹخنوں سے نیچے جو کپڑے ہوں گے وہ جہنمیوں کے ہوں گے، جو جہنمیوں کے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ ان کو یاد کر لینے، آگے نکالے نور الازار کا۔ وَيُكْرَهُ الدَّفْنُ فِي الْفَسَاقِ، اور مکروہ ہے دفن کرنا فساقی میں۔ فساقی کہتے ہیں کہ چار طرف سے نا دیوار بنا لی جائے اور اس میں نا مردیوں کو ڈال دیا جائے تو یہ مکروہ ہے، اور نہیں ہے حرج ایک میں اکثر کو دفن کرنا، ایک قبر میں اکثر کو دفن کرنا ضرورت کی وجہ سے جائز ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہر دو کے درمیان رکاوٹ بنا لی جائے مٹی کے ساتھ رکاوٹ بنا لی جائے، اور جو مرے کشتی میں اور ہو خشکی دور یا خوف نقصان کا تو غسل دیا جائے، کفن دیا جائے، نماز پڑھی جائے اس کو پر، اور ڈال دیا جائے سمندر میں، یعنی کہ پہلے تو یہ بات گزری کہ نا تمام مرد ہوں تو ان کو ایک قبر میں دفن کرنا یہ جائز ہے، ٹھیک ہے۔ ضرورت کے تحت کئی شہداء کرام کو ایک قبر میں دفن کیا گیا ہے بعض غزوات میں جو جنگیں ہوئی ہیں اسلام میں، ٹھیک ہے۔ اب اگر پھر ترتیب یہی ہونی چاہیے کہ پہلے مرد ہوں، سب سے افضل مرد قبلے کی طرف، پھر اس کے بعد بچے، پھر خنثیٰ، پھر عورتیں ہونی چاہیے، وہ ترتیب یہی ہے۔ آگے مستحب ہے دفن کرنا میت کو اس جگہ پر جہاں وہ مرا یا قتل ہو گیا یا قتل کیا گیا تو اسی جگہ پر دفن کرنا یہ
استاب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا ایک بھائی تھے عبد الرحمن، وہ ملک شام میں انتقال ہوا، وہاں سے آپ کی میت جب لائی گئی تو حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے زیارت کی اور فرمایا اگر معاملہ میرے اختیار میں ہوتا تو میں آپ کو منتقل نہ فرماتی بلکہ وہیں دفن کر دیتی۔ تو اسی وجہ سے فَإِن نُقِلَ قبل دفنی، پس اگر نقل کیا جائے دفن سے پہلے 1 میل یا 2 میل ان کی مقدار تو حرج نہیں ہے اس کے ساتھ، اور مکروہ ہے اس کو نقل کرنا اس سے زیادہ، 2 میل سے زیادہ دور لے جانا یہ مکروہ ہے، اور نہیں ہے جائز اس کو نقل کرنا اس کے دفن کرنے کے بعد بالاجماع، یعنی کہ مٹی ڈال دی جائے، مٹی کے ڈالنے کے بعد اب نکالا جائے تو یہ مکروہ ہے، مگر یہ کہ ہو زمین مغصوبہ یعنی کہ غصب کی ہوئی زمین ہو، یا ڈال دیا جائے شفا ڈال دیا جائے، یعنی کہ کسی اور کی زمین پر دفن کیے وہ کہے بھائی نکالو تو تب نکالا جائے گا، اور اگر دفن کی جائے قبر میں اور حاضر ہو جائے، اگر دفن کی جائے ایسی قبر میں جو بنائی گئی ہو غیر کے لیے، جو کسی اور کے لیے کھودی گئی ہو، تو ضمان دی جائے کھدائی کی قیمت، یعنی کہ مزدوری ادا کی جائے، اور نہیں ہے نہ نکالے اس سے، میت کو اس سے نہ نکالے، ٹھیک ہے، اور کھولا جائے سامان کے لیے، ایسے سامان کے لیے جو اس میں گر جائے، اور مغصوبہ کفن کے لیے، اور میت کے ساتھ مال کو دفن کر دیا جائے تب بھی قبر کو کھولا جائے، مال وغیرہ وہ نکال لیا جائے، کفن ہو کسی سے بندہ چوری کر کے وہ ڈال دے تو وہ بھی نکالا جائے، ٹھیک ہے۔ ولا ينبش بوضعه لغیر القبلۃ، نہ کہ نہ رکھا جائے اس کو قبلے کے علاوہ نہ کھودا جائے قبلے کے علاوہ کے رکھنے کی وجہ سے، یا اس کو بائیں پہلو پر رکھنے کی وجہ سے، اور اللہ تعالیٰ زیادہ جانتے، یعنی کہ اگر بائیں پہلو پر رکھا ہو یا اس کو قبلے کی طرف منہ ہو تو اس صورت میں نہ کھولا جائے، یہ ٹھیک نہیں ہے پھر کھولنا۔ آگے نکالیں آپ ہدایت النحو کا، آپ نے ضمیریں وہ یاد کی ہوں گی، آگے یہاں پر فصل ضمیر کے بارے میں ضمیر کی تعریف کر گئے ہیں۔ ضمیر وہ اسم ہے جو وضع کی گئی ہو، ایسا اسم جو وضع کیا گیا ہو تاکہ دلالت کرے ایسے متکلم مخاطب ایسے غائب پر جس کا ذکر پہلے ہو گیا ہو، لفظاً یا معناً یا حکماً ذکر ہو گیا ہو، اور اس کی 2 قسمیں، ایک ہے متصل، وہ جو اکیلی استعمال نہ ہو، جو ملی ہوئی ہو اپنے عامل سے اکیلی استعمال میں، یا تو وہ متصل مرفوع ہوگا جس طرح کہ ضربت سے ضربنا تک، ضربت سے ضربنا تک، یعنی کہ پوری فصل، ٹھیک ہے، اصل گردان اس طرح ہے نا، ضربت ضربنا، آگے پھر ضربتی ضربتما ضربتن ضربت ضربنا، ضرب ضربا ضرب ضربت ضربتا ضربنا، یہ اس طرح ضربنا تک، ٹھیک ہے، یا منصوب ہوگی جس طرح کہ ضربنی سے ضربہن تک، یعنی کہ پوری کی پورا 14 ضمیریں، اور اننی سے انہن تک، یا مجرور ہوگی جس طرح کہ غلامی اور لی غلامہن تک اور لاہن تک، اور منفصل، آگے منفصل کی آگے تعریف کر رہے ہیں کہ منفصل کیا ہے، ٹھیک ہے۔ منفصل وہ ہے جو استعمال ہو اکیلی، جو اکیلا استعمال ہو، یا تو مرفوع ہوگی جس طرح کہ آنا سے ہننا تک، یا منصوب ہوگی جس طرح کہ ایا سے ایا ہننا تک، اور اسی وجہ سے یہ 60 ضمیریں، کتنی ضمیریں؟ 60 ضمیریں۔ پہلے تو یہاں پر انہوں نے منفصل کہا کہ منفصل یا تو مرفوع ہوگی یا منصوب ہوگی، مجرور نہیں کہا، پیچھے مجرور کہا، تو اب سائل سوال کرتا ہے مجرور منفصل کیوں نہیں ہوتی، مرفوع مجرور متصل ہوتی ہے، مجرور منفصل کیوں نہیں ہوتی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ضمیر مجرور کے لیے ضروری ہے کہ اس سے پہلے حرف جر یا مضاف ہو، کیا ہو؟ حرف جر یا مضاف ہو، جب اس کے ساتھ مضاف یا حرف جر ہوگا تو وہ منفصل ہو ہی نہیں سکتی، وہ تو متصل ہوگی، حالانکہ منفصل کا تو جدا ہونا ضروری ہے، اسی وجہ سے منفصل نہیں ہے۔ آگے پھر سوال کرتا ہے کل 5 قسمیں ہیں ضمیر کی، کتنی قسمیں؟ 5 قسمیں، اور ہر قسم کی 14 کتنے سیگے ہیں؟ ٹوٹل کتنے سیگے ہیں؟ 14 سیگے ہیں۔ 14 پانچا کتنا ہوتا ہے؟ 14 کو 5 سے ضرب دیں تو کتنا بنتا ہے؟ 70 بنتا ہے، حالانکہ انہوں نے کہا کتنی ضمیریں ہوتی ہیں؟ 60 ضمیریں، تو یہ کس طرح آپ نے کہہ دیا کہ 60 ضمیریں ہوتی ہیں، ضمیریں تو 70 ہوتی ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ
ہر گردان میں سے دو دو سیغے کو حذف کر دیتے ہیں، دو دو سیغوں کو حذف کر دیتے ہیں۔ ایک تو واحد، ایک تثنیہ غائب ہما ضمیر ہے، دونوں میں مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے ہما ضمیر ایک آتی ہے، ایک یہ حذف کر دیتے ہیں۔ دوسرا تثنیہ حاضر میں بھی کیا ہوتی ہے، انتما ضمیر ہوتی ہے، تو ایک ضمیر ذکر کرتے ہیں، ایک حذف کر دیتے ہیں، تو ٹوٹل کتنے سیغے بن گئے، 12 ضمیریں بن گئی۔ دو سیغے جب غائب کر دے، تثنیہ مذکر غائب میں مذکر اور مؤنث کے لیے ایک کرتے ہیں ہما، اور حاضر مذکر اور مؤنث میں بھی کیا کرتے ہیں، انتما ایک کرتے ہیں، تو دو چلی گئی ہیں، تو باقی کتنی رہ گئی، 12 12 5 60 بنتا ہے۔ اسی وجہ سے انہوں نے کہا کہ 60 ضمیریں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے پھر کہتے ہیں اور تو جان کے مرفوع متصل یہ خاص ہوتی ہے مستتر ماضی واحد مذکر، ماضی میں غائب اور غائبہ کے لیے، یعنی کہ واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب۔ یہاں پر ضمیر متصل کی دو قسمیں بیان کر رہے ہیں کہ ضمیر متصل کی دو قسمیں، ایک تو بارز ہوتی ہے، ایک مستتر ہوتی ہے۔ بارز وہ ہے جو ظاہر ہو اور اس کا تلفظ بھی کیا جائے، جس طرح کہ ضرب تو میں تو ضمیر بارز ہے، ظاہر ہے، تلفظ بھی کیا جا رہا ہے۔ اور مستتر وہ ہے جو چھپی ہوئی ہو اور اس کا تلفظ نہ ہو، جس طرح کہ ضربہ میں ہوا ضمیر ہے، یہ چھپی ہوئی ہے، ظاہر نہیں۔ اب ضمیر متصل کے مقامات بیان کر رہے ہیں کہ ماضی کے دو صیغوں میں آتی ہے، واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، ٹھیک ہے۔ البتہ 12 ضمیر بارز ہوگی، 12 ضمیر بارز ہوں گی، جیسے ضربہ میں الف ہے اور ضربوا میں واو بارز ہوگا، باقی دو مستتر ہوگی، باقی 12 بارز ہوگی۔ ضربہ میں الف ہوگا، ضربوا میں واو ہوگی، اور 5 مضارع جو ہوگا اس میں 5 بارز ہوگی، باقی مستتر ہوگی۔ 5 جو صیغے مرفوع ہوتے ہیں ان میں ضمیر مستتر 5 ہوں گی، باقی 9 بارز ہوں گے۔ اور صفات مشتقات جو ہیں، اس میں فاعل، اس میں مفعول، اس میں تبدیل، صفت مشبہ، ان میں مطلقاً ضمیر مستتر ہوگی، ضمیر بارز ہوتی ہی نہیں۔ ان میں کیا ہوتا ہے، ضمیر مستتر ہوتی ہے، ضمیر بارز بالکل ہوتی ہی نہیں۔ اب سائل سوال کرتا ہے کہ صفات میں ایسا کیوں ہوتا ہے، حالانکہ ضربا میں الف ضمیر بارز ہے، اور ضربانی اور ضربانی میں الف ضمیر بارز ہے، ضربون میں واو ضمیر بارز ہے، لیکن آپ کہتے ہو کہ صفات میں بارز ہوتی ہے، مستتر ہوتی نہیں۔ تو اس کا جواب دیتے ہیں ہم کہ نا، ضربانی اور ضربون یہ حالت رفع میں ہے، جب یہ حالت نصبی جری میں جائیں گے تو ضربانی ضربینی بن جائے گا، ضربونی ضربینا بن جائے گا، تو یہ ان کی جو حالت ہے یہ تبدیل ہو رہی ہے، ان کے عامل جب بدلے گا، ان کا عامل بدلا تو یہ ضربینی ہو گئے اور ضربینا ہو گئے، عامل بدلنے کی وجہ سے ان کی حالت ہی بدل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جبکہ ضربا اور ضربو یہ کبھی نہیں بدلتے، جب چاہے عامل جو مرضی کر لے، یہ کبھی نہیں بدلتے۔ اسی کمزوری کی وجہ سے کہہ دیا ہے کہ ان کا جو ضمیر ہے وہ مستتر ہوگی، ضمیر بارز نہیں ہوگی، اسی کمزوری کی وجہ سے کہہ دیا ہے کہ ان کی جو ضمیر ہے وہ مستتر ہوگی، ضمیر بارز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، اسی وجہ سے کہہ دیا۔ اب ہم ترجمہ کرتے ہیں۔ تو جان کے ضمیر مرفوع متصل خاص ہے جو ہوتی ہے مستتر ماضی میں واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب کی، ضربہ میں ہوا، ضربت میں ہیا، اور مضارع متکلم میں مطلقاً ہے، اضربو یعنی کہ آنا، نضربو میں نحنو، اور مخاطب میں کے لیے بھی ہوتی ہے مضارع میں، تضربو میں انت، غائب کے لیے اور غائبہ کے لیے یضربو اور میں ہوا، اور تضربو یعنی کہ ہیا، اور صفت میں میری مراد اس میں فاعل، اس میں مرود، اور ان دونوں کے علاوہ میں مطلقاً یعنی کہ صفت مشبہ اس میں تبدیل میں مطلقاً تمام کے تمام ضمیریں ہوتی ہے۔ اب سوال آ گیا بھائی ان میں کیوں ہوتی ہے، ان میں بھی الف بارز ہوتا ہے اور واو ہوتا ہے، تو جواب ہے کہ ان کے عامل کی وجہ سے یہ تبدیل ہوتے ہے، ضربینی بن جاتا ہے، ضربینا بن جاتا ہے، تو عامل ان کا ہوتا ہے، اسی کمزوری کی وجہ سے ان میں کہہ دیا کہ ضمیریں مستتر ہوتی ہے، بارز نہیں ہوتی، اور نہیں ہے جائز ہے، یہ بس اتنا کر لیں۔ اور آگے یہ قواعد ہیں جو آپ کو پڑھائے ہوئے ہیں، کہاں پر دوسرا قاعدہ ہے میرے خیال میں یہ ضمیر کا، ٹھیک ہے، اور آگے یہ جو ہوا ضمیر فصل آتی ہے، اور یہ جملہ فعلیہ کے قاعدوں میں آپ نے پڑھا ہے، یہ جملہ اسمیہ کے قاعدے میں پڑھا ہے کہ ضمیر فصل کہاں پر ہوتی ہے، تو فصل کا مطلب کاٹنا،
وہ سارا آپ کر کے آئیں آگے بالکل وہی ہے، وہ ہم انشاءاللہ پڑھ لیں گے. اس کو بس اچھی طرح سے یاد کر کے آنا، اور وہ جو قواعد ہے اس کو اچھی طرح سے یاد کر کے آنا، پھر یہ آسانی ہوگی. ٹھیک ہے، پڑھا.